نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى بعضا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون صدق الله العظيم. سورہ نحل کا یہ چوتھا رکوع ہے. اس رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالی نے مکہ کے مشرکین کی مختلف گمراہیوں کا تذکرہ کیا ہے. ان میں سے ایک جو بڑی اور عام گمراہی تھی وہ یہ کہ شرک جیسی گمراہی میں وہ مبتلا تھے اور اس پر مزید جہالت اور ہردرمی یہ کہ اس شرک پر اس سے استدلال کرتے تھے کہ دیکھو یہ لوگ شرک کرتے ہیں اور تم اس شرک کی بڑی مذمت کرتے ہو، اس کو برائی قرار دیتے ہو، اور دوسری طرف تم یہ بات بھی بتلاتے ہو کہ اللہ کی قدرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، کوئی چیز بھی اللہ کی قدرت کے مقابلے میں حیثیت نہیں رکھتی. اتنی قدیر ذات اگر وہ نہ چاہتی کہ ہم شرک کریں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح مشرکین مکہ نے بہت ساری چیزوں کو اپنے لیے حرام قرار دیا ہوا تھا جن کی حرمت پر اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں تھا، کوئی دلیل نہیں تھی. جیسے پیچھے قرآن نے بیان کیا ہے کہ بہت سارے جانور اور مویشی انہوں نے اپنے لیے حرام قرار دے رکھے تھے. تو اس پر وہ دلیل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھیں جن چیزوں کو ہم نے حرام قرار دیا ہے اگر اللہ نہ چاہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی طاقت و قوت کے مقابلے میں، اس کی مرضی کے مقابلے میں کوئی انسان کیا کر سکتا ہے؟ تو جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھی مرضی یہی ہے کہ ہم یہ کام کریں. یعنی یہ شرک کرنا اور تحریمات لغیر اللہ جو ہم نے ٹھہرا رکھی ہیں ان کی گویا خود اللہ نے اجازت دی ہے. قرآن نے ان کے اس شعبے کو ذکر کر کے یہاں بہت ہی عمدہ انداز میں جواب دیا، فرمایا کہ دیکھو دنیا میں اللہ نے یہ قانون جبر کا نہیں بنایا. اگر تم بھی اس طرح مجبور ماں ہو تو تمہارے اور گدھے کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. کہ گدھا اپنے مالک کے سامنے بے بس ہے، جو اس نے اس پر بوجھ لاد دیا اسے اٹھانا ہے، وہ اسے انکار نہیں کر سکتا. جس طرف اس نے لے جانا ہے وہ ادھر جانے پر مجبور ہے. انسان اشرف المخلوقات اس لیے ہے کہ اللہ نے اس کو اختیار کیا اور اس کو قدرت دی اور اس کو خود اس دنیا کے اندر آزادی کے ساتھ غلط یا درست فیصلہ کرنے کا اختیار دیا کہ اپنی مرضی سے اچھائی بھی اپنا سکتے ہو اور اپنی مرضی
اسی پر تمہاری یہ جزا و سزا ہے۔ اس لیے اللہ نے یہاں کسی پر جبر نہیں کیا۔ اللہ کی دنیا میں جبر نہ کرنے کے قانون اور قاعدے کو نہ سمجھتے ہوئے تم اپنی گمراہی پر یہ استدلال پکڑتے ہو کہ اس کی اللہ کی اجازت نہیں، یہ تو تمہاری گمراہی پر گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں فرماتی وقال الذین اشرکوا، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء، اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی چیز کی بھی غلامی پرستش نہ کرتے۔ ہم دوسروں کی جو غلامی کر رہے ہیں وہ اللہ چاہتا ہے۔ اور یہی آج کا ایک صاحب علم تقدیر کے حوالے سے بھی گمراہی میں مبتلا ہے۔ تقدیر کو غلط رنگ میں استعمال کیا جاتا ہے، اس کا صحیح مطلب نہیں سمجھتا۔ انسان سمجھتا ہے کہ یہ جو کچھ آج ذلت، رسوائی، پستی ہمیں مل رہی ہے، یہ کوئی ہماری قسمت نہیں ہوئی، ہماری تقدیر نہیں، اللہ نے یوں لکھا ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے، اللہ نے ہمارے حق میں یہ ذلت، پستی اور گمراہی کا فیصلہ کر دیا ہے، اس لیے ہم گمراہ ہوں گے، اس لیے ہم ذلیل ہوں گے۔ میرے عزیز دوستو، تقدیر کا مطلب بھی یہ نہیں ہے۔ تقدیر اس کا مطلب سمجھیں، تقدیر کا مطلب ہے اللہ کے قوانین کے خلاف نہ ہونا۔ دنیا یہ جو اللہ نے بنائی ہے، یہ قاعدے، قانون اور ضابطے کے تحت بنائی ہے۔ ہر مخلوق اس کی تخلیق کے بعد اس کے لیے اللہ نے ایک طریقہ کار مقرر کر دیا ہے۔ جب اس طریقے کے مطابق وہ کام کرے گی، اس کی نشو و نما ہوگی، اس کی کامیابی ہوگی، اس کی عزت ہوگی۔ مثلا اللہ نے جانور پیدا کیے اور ان کی تقدیر میں لکھ دیا کہ انہوں نے یہ چارہ کھانا ہے۔ اب جانور چارہ کھاتا رہے گا تو صحت مند رہے گا، لیکن اگر آپ کسی جانور چوپائے کو چارہ کھلانے کی بجائے گوشت کھلانا شروع کر دیں گے، اللہ نے جیسے اس کی بناوٹ کی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کی ہے، اس کی تخلیق میں تو یہ تھا کہ اس کو چارہ ہضم ہوگا، گوشت نہیں ہضم ہوگا۔ اگر ایک چوپایا گوشت کھانا شروع کر دے گا بیمار ہو جائے گا، اس کو ہضم نہیں کر سکے گا۔ شیر ہے، اللہ نے اس کی تخلیق اس طرح کی ہے، اس کی تقدیر اس طرح بنائی ہے کہ وہ گوشت کھائے، وہ زیادہ کھانے لگ پڑے گا تو اس کی طاقت کو سلب ہو جائے گی، بیمار ہو جائے گی۔ یعنی دنیا میں اللہ نے ایک قاعدہ مقرر کیا۔ مثلا آگ ہے تو اللہ نے اس کی تقدیر کیا مقرر کی ہے کہ اس نے جلانا ہے، یہ اس کے لیے اللہ نے ایک اس کا عمل، اس کی ایک تخلیقی جو ایک جبلیت ہے اس کو اس کے ساتھ طے کر دی ہے۔ اب جہاں بھی آگ ہوگی تو جلائے گی، چاہے کوئی مومن اس میں ہاتھ ڈالے، چاہے کوئی کافر اس میں ہاتھ ڈالے یا کوئی چیز رکھے۔ اللہ نے مخلوق کی تخلیق کے ساتھ جو ان کی اس تخلیقی صلاحیت کے مطابق جو چیزیں مناسب تھیں وہ طے کر دی ہیں، لہذا اس کے مطابق ہی ہم کام ہوتے ہیں۔ جب کبھی اس کے خلاف ہوتا ہے تو اس کے پیچھے اللہ کا ایک نظام تدبیر عمل اور کام کر رہا ہوتا ہے جو چار صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ بڑی تفصیل اس میں چاہیے، تقدیر کا مسئلہ ذرا مشکل ہوتا ہے سمجھنا۔ اللہ کی چار صفات یا کمالات ہیں جو اس کائنات میں اللہ نے جو مخلوقات کے لیے جو خصوصیات مقرر کر دی ہیں، جب کبھی وہ خصوصیات ظاہر نہیں ہوتی تو پھر اللہ کے کمالات میں سے کوئی ایک کمال کام کر رہا ہوتا ہے، جسے الہام، احالہ، بس کہا جاتا ہے۔ اس کی تفصیلات الگ ہیں۔ تو اللہ بس اوقات یہ کرتے ہیں کہ کسی ایک طاقت و قوت کو بڑھا دیتے ہیں۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اب آگ کا کام ہے جلانا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کو جلانا چاہیے،
اس کی تقدیر میں جلانا تھا۔ اب یہ نہیں کہ اس آگ کی اس قوت کو اللہ نے سلب کر لیا، یہ بھی اللہ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نے یہاں یہ کیا کہ نقطۂ زمہریہ کی وہ ٹھنڈی ہوا اللہ نے اس کو بھیج دیا کہ وہ حائل ہو گئی ابراہیم علیہ السلام اور اس آگ کے درمیان۔ جب وہ آگ کے درمیان اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان میں وہ ٹھنڈی ہوا آ کر حائل ہو گئی، تو اب وہ آگ جس کا ٹمپریچر بہت زیادہ تھا اب وہ متعدل ہو گئی۔ آپ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ بجلی کی تقدیر میں کیا ہے چیزوں کو جلانا، لیکن اگر آپ اسی کو ایک خاص طریقے سے کسی خاص سائنس سے جب اس کو گزارتے ہیں تو وہی کیا ٹھنڈک پہنچانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ اے سی ہے، یہ فریج ہے وغیرہ، یہاں کی ٹھنڈک ان کے ذریعے سے حاصل ہو رہی ہوتی ہے۔ اب وہی بجلی کو اگر آپ ہیٹر کے ذریعے سے گزار کر استعمال کرتے ہیں تو حرارت ملتی ہے، لیکن جب آپ اس کو دوسرے طریقے سے استعمال کرتے ہیں فریزر اے سی وغیرہ کے ذریعے سے تو آپ کو ٹھنڈک میسر ہوتی ہے، حاصل ہوتی ہے۔ لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی جو اصل خلقت تھی اس میں کمی واقع ہوگی، وہ اپنی خلقت اس کی اپنی جگہ پر قائم ہے، لیکن اس کے اندر ایسی تبدیلی ہوئی، اللہ نے اس کے اندر ایسا ایک عقل انسان کو عطا کی، اور براہ راست بس اوقات اللہ خود اپنا فیصلہ صادر کرتے ہیں کہ اس کے اندر تبدیلی واقع ہو جاتی ہے، الہام یا اعادہ یا قبض یا بسط کی صورت میں اللہ تعالیٰ جو اس میں تبدیلی واقع کرتے ہیں۔ باقی یہ کہ ہر ایک چیز کے لیے اللہ نے اس کی تقدیر خلقہ فقدر، اس کی تخلیق کی اور ساتھ ہی اس کی تقدیر بھی مقرر کر دی کہ اس نے کیا کرنا ہے، اس کے اندر کون سی خصوصیات ہیں، ان خصوصیات کے تحت یہ کام کیسے کرے گا، وہ اللہ نے اس کی تقدیر ساتھ ہی طے کر دی، مقدر کر دی۔ تو مشرکین مکہ ان کی گمراہی جو تھی وہ یہی تھی کہ وہ اپنی اس بدعملی کو، اپنی اس شرک اور ضلالت کو اللہ کی طرف منسوب کر کے کہتے تھے کہ اس کی اللہ میاں نے ہمیں اجازت دی ہے، اگر اللہ اجازت نہ دیتے نہ ہم یہ گمراہی میں مبتلا ہوتے، نہ ہمارے آبا و اجداد جو یہ شرک کرتے آئے ہیں جس کو تم برا بھلا کہتے ہو وہ یہ کام کرتے۔ قرآن نے ان کی اس غلطی کا ذکر کرتے فرمایا، کہتے ہیں کہ وقال الذین اشرکوا، جن لوگوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا تو ما عبدنا من دونہ من شیء، تو ہم کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ ٹھہراتے، اس کی غلامی نہ کرتے، نہ ہم نہ ہمارے آبا و اجداد، ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور نہ ہی اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو ہم حرام قرار دیتے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، اس طرح کی باتیں کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوئی، ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ بھی اسی طرح کی اپنی گمراہی کے دلائل اسی طرح بیان کیا کرتے تھے، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم فہل علی الرسول الا البلاغ المبین، یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ جو اپنے رسولوں پیغمبروں کو دنیا میں بھیجتا ہے، ان کا کام یہ نہیں ہوتا کہ زبردستی لوگوں کو گمراہی سے روک دے، زبردستی لوگوں کو غلامی سے بچا دے۔ غلامی سے بچنا ہے تو خود ہی بچنا ہوگا۔ انبیاء کا کام تو صرف راستہ دکھلانا ہوتا ہے، سمجھانا ہوتا ہے، کام تو خود قوموں نے کرنا ہے، انسانوں نے خود محنت کرنی ہے۔ زبردستی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ زبردستی کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت کو خود نہیں بدلے۔ اللہ کے رسول دنیا میں صرف اس لیے آتے کہ ان کے ذمے البلاغ المبین، اللہ کے قوانین اور احکامات کو کھول کر بیان کر دینا اور سمجھا دینا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور دوسری بات جہاں تک شرک کی ہے، دوسروں کی غلامی کی ہے، اس پر جیسے پہلے بات ہوئی تھی کہ شرک در حقیقت سب سے بڑا ظلم کیوں ہے کہ اللہ نے جس انسان کو آزاد پیدا کیا، اس میں اتنی
دنیا کے اندر بہت کچھ کر سکتا ہے، تو مشرک انسان در حقیقت اپنی تمام تر صلاحیتوں توانائیوں کو دوسروں کی نظر انداز کر دیتا ہے، دوسروں کی غلامی کرتا ہے، اپنی آزادی کو ترک کر دیتا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی جو مشترکہ جہد رہی ہے وہ قوموں کو دوسروں کی غلامی سے آزادی دلانے کے لیے، وہ شرک کیونکہ بہت بڑی غلامی ہوتی ہے، انسان اپنی جیسی یا اپنے سے بھی کم تر طاقتوں کے سامنے اپنی قوت پامال کر دے، اپنے آپ کو ان کے سامنے ذلیل کرنے لگ پڑے، جبکہ اسے صرف اپنے مالک سے تعلق قائم کرنا چاہیے، صرف اللہ کے سامنے اسے جھکنا چاہیے، صرف اسی کے احکامات کی اطاعت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کی اطاعت اسی کے فائدے کے لیے، اور اللہ کے سوا کسی بھی کی بھی اطاعت اور غلامی کرے گا وہ تو اس کو استعمال کرے گا۔ ہم نے جس قدر بھی رسول بھیجے ہیں ان کو ایک ہی بنیادی پیغام دے کر بھیجا تھا، اس کا قرآن نے ذکر کیا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت پہ رسول بھیجے اور انہیں حکم دیا کہ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، صرف اللہ کی غلامی کرو اور طاغوت سے بچو۔ طاغوت، اس کی تشریح قرآن کی دوسری آیات سے ملے گی۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی کیا کرتا ہے؟ تفسیر کرتا ہے۔ طاغوت سے بچنے کا حکم دیا اللہ نے۔ طاغوت کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کی طرف جاؤ، اسے سمجھاؤ، انه طغى، بے شک وہ طاغوت بن گیا۔ فرعون کو قرآن نے کیا کہا؟ طاغوت بن گیا۔ ابو جہل کے بارے میں قرآن نے کہا انه لیطغی، وہ طاغوتیت سے کام لے رہا ہے، ظلم سے کام لے رہا ہے، بلال، صہیب اور ان کے اوپر وہ بدماشیاں کر رہا ہے۔ لیطغی، اب رآہ استغنی، کہ وہ اپنے آپ کو مالدار سمجھتا ہے، مستغنی سمجھتا ہے، اس لیے وہ اس طرح کے ظلم و زیادتیوں کا ارتکاب کر رہا ہے۔ تو طاغوت کا مطلب ہے قوموں کی آزادی کو سلب کرنے والی قوت اور طاقت ہے۔ وہ حکمران، وہ وقت کے جابر اور طاقتور لوگ جو مال کی بنیاد پر یا کسی طاقت اور افرادی قوت اور طاقت کی بنیاد پر دوسری قوموں کو کیا بنا لیتے؟ غلام بنا لیتے۔ جیسے کہ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق جو سب سے بڑی جدوجہد ان کی تھی وہ اپنی قوم کی آزادی کی تھی۔ ارسل معی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ آزاد کر۔ گویا ظالم طاقتور قوتوں کے خلاف نبرد آزما رہنے کا حکم ہر پیغمبر نے دیا۔ فرمایا ہم نے جس قدر بھی انبیاء بھیجے ان کی جو دعوت تھی بنیادی طور پر یہ دو پہلو پر مشتمل تھی، صرف اللہ کی غلامی کرو اور دنیا کی تمام طاغوتی طاقت اور قوتوں سے برات کا اعلان کرو، واجتنبوا الطاغوت۔ آج کا عجیب مذہبی انسان ہے، اسلام کو ماننے والا ہے، ایک طرف اللہ کے سامنے بھی اپنے آپ کو جھکاتا ہے، دوسری طرف اسی طاغوت کے پیچھے دوڑ بھی رہا ہوتا ہے، ظالم طاقت اور قوتوں کے پیچھے بھاگے جا رہا ہوتا ہے، انہیں کو اپنا نجات دہندہ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری جگہ پر فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کی طرف ذرا بھی جھکنا نہیں ہے، وَقَدْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، جہنم کی آگ تمہیں چھوڑے گی نہیں۔ حضور اور حضور کی جماعت سے کہا تو ظالموں سے برات کے اعلان کرو، ان کے خلاف آزادی کی جدوجہد کرو، اختیار کرو۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ۔ اب اس کے نتیجے میں دو قسم کے لوگ سامنے آئے، دو جماعتیں بنی۔ ایک تو جماعت کو جن پر اللہ نے ہدایت کا راستہ کھول دیا اور انہوں نے أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ پر عمل کیا اور یہ
میں سے کچھ تو وہ تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دی، وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور کچھ ان میں سے وہ تھے جن پر گمراہی ہے وہ ان کے لیے ثابت تھی، وہ گمراہی میں مبتلا ہوئے۔ پھر ایسے لوگ جو گمراہی میں مبتلا ہوئے، غلط راستہ کو انہوں نے اختیار کیا، ان لوگوں کی دنیا کے اندر بھی حالت کیا ہوئی وہ بھی دیکھو۔ فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ، زمین میں چلو پھرو، فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والا مکذبین، جنہوں نے اللہ کے قوانین کو جھٹلایا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اِن تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ۔ اے پیغمبر، آپ ان گمراہی کا راستہ اختیار کرنے والوں کی ہدایت میں کتنی حریص کیوں نہ ہو، کتنی آپ کو ان کی ہدایت کی فکر کیوں نہ لگی ہو، لیکن اللہ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو خود گمراہی کو اختیار کرتے ہیں۔ میں یضل، جنہیں اللہ نے ان کے اس گمراہی کے قانون کے تحت جو جس کو انہوں نے اختیار کیا، اللہ نے جنہیں گمراہی میں مبتلا کر دیا، ان کو کوئی اور ہدایت دینے والا نہیں ہے، نہ ان کو کوئی اور مددگار ہو سکتا ہے۔ وما لهم من ناصرین، اور اللہ گمراہ کے لیے کہتا ہے، ہدایت کے لیے دیتا ہے، گمراہ کے لیے کرتا ہے۔ خود قرآن کی دوسری جگہ پر واضح کر دیا، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو اس کی طرف جو رجوع کرتے ہیں اللہ اسے ہدایت دیتا ہے، اور گمراہ اسے کرتا ہے۔ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، جو ظلم کا راستہ اختیار کرتا ہے، ظالموں کا ساتھ دیتا ہے، اللہ انہیں گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، جی تو جنہوں نے ظلم کے راستے کو اختیار کیا اور اس کے نتیجے میں گمراہ ہوئے، تو پھر انہیں کوئی اللہ کی سزا سے بچا نہیں سکتا۔ ایک گمراہی کی نتیجے تھی کہ شرک، اور اس شرک پر دلائل انہوں نے عجیب و غریب گڑھ رکھے کہ اللہ میاں کی اجازت سے ہم یہ سارے کام کر گئے۔ اور دوسری ایک اور گمراہی جس کے نتیجے میں انسان دنیا کے اندر ظلم بدماشیاں کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کی جواب دہی کا انکار کر دے، اس چیز کو تسلیم ہی نہیں کرتا کہ میں جو کچھ یہاں کر رہا ہوں اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلنا ہے، اس کا کسی ذات اقدس، کسی ذات گرامی، کسی بڑی عظمت والی ذات کے سامنے مجھے جواب بھی دینا ہے۔ انسان اسی کو تسلیم نہیں کرتا، وہ کہتا ہے بس یہ زندگی ہے، مزے کر لو جو کرنی ہے، بعد میں کچھ بھی نہیں، انسان مر گیا، ختم ہو گیا۔ قرآن نے بڑی سختی کے ساتھ ان کے اس نظریے کی یہاں تردید کی ہے، کہا کہ نہیں، تمہیں ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنی اس دنیا کی زندگی کے حساب و کتاب کو دیکھنا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، بڑی قسمیں کھاتے ہیں مضبوط اور کہتے ہیں لا يبعث اللہ من يموت، اللہ مردوں کو زندہ نہیں کرے گا، اللہ دوبارہ اس انسان کو نہیں اٹھائے گا۔ بلا وعدا علیہ حقا، کیوں نہیں، کہ اللہ کا سچا وعدہ ہے کہ تم ضرور اللہ کے حضور پیش ہوگے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیوں تو ضرور دوبارہ اٹھائے گا تمہیں، تمہارا حساب و کتاب ہوگا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، دنیا میں لوگ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، یہاں بہت سارے جھگڑے ہوتے ہیں، ان کا فیصلہ دنیا میں نہیں ہوتا، جبکہ اللہ کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں فیصلہ ہونا ضروری ہے۔ لوگوں کے درمیان پیدا ہونے والے نزاع، پیدا ہونے والے آپس میں اشکالات، الجھنیں، ان کے درمیان میں فیصلہ ہو، کیا حق ہے کیا باطل ہے، کون درست کر رہا ہے کون غلط کر رہا ہے، اس کا صحیح فیصلہ ہونا چاہیے۔ کتنی یہاں ایسے فیصلے ہیں کہ جو درست نہیں ہوتے یا ہوتے ہی نہیں، پاکستان میں تو فیصلے ہی نہیں ہوتے۔ پردادا نے ایک عدالت میں کیس دائر کیا، پوتے پڑپوتے اس کیس کو لڑ رہے ہوتے ہیں، فیصلے ہی نہیں ہوتے، اور جو فیصلے ہوتے ہیں ان میں سے کتنے حق پر ہوتے ہیں، انصاف پر ہوتے ہیں، وہ بھی ہمارے سامنے یا طاقت کی بنیاد پر، پیسے کی بنیاد پر فیصلے کروا لیے جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے یہاں اس
الذی یختلفون فیہ، جس میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں، اللہ اس کو اس دن بیان کرے گا۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی تعلیمات کا انکار کیا، انہیں پتہ چل جائے گا کہ بے شک وہ جھوٹے تھے۔ اور اس کے لیے دوبارہ زندہ کرنا انسان اس لیے اس کو عجیب سمجھتا تھا کہ ایک انسان خاک ہو گیا، اس کے وجود کے ذرے فنا ہو گئے، ایک پانی میں انسان بہہ گیا، آگ میں جل گیا، اس کا کوئی وجود نہیں رہا، کیسے دوبارہ وہ زندہ ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے لیے کیا یہ مشکل ہے؟ اس قادر مطلق ذات جس کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ وہ جب کسی چیز کو پیدا کرنے بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو بس اس کا ارادہ کرنے کی دیر ہوتی ہے، ارادہ کیا وہ چیز فوراً وجود میں آ جاتی ہے۔ تو اتنی قدرت والی ذات کے لیے دوبارہ اسی ان وجود کے ذروں کو اکٹھا کرنا اور اس میں دوبارہ روح ڈالنا کیا مشکل ہے؟ اس کو قرآن نے ان بہت ہی مختصر سے الفاظ میں بیان کیا، انما قولنا لشیء، ہمارا کسی چیز کے متعلق یہ کہنا جب ہم اس کو ارادہ کر لیں، جب اس کو بنانے کا ہم ارادہ کر لیں تو ہم صرف اتنا کہتے ہیں نقول له کن، ہو جاؤ، فیکون، وہ چیز فوراً وجود میں آ جاتی ہے۔ کن کہنے کی دیر، کن یہاں الفاظ یہ بھی ضروری نہیں ہے، قاف اور نون کے الفاظ اللہ بھی آتے ہیں، بلکہ اس کا ارادہ کرنا ہی کافی ہوتا ہے کہ اللہ جب کسی چیز کے وجود کا ارادہ کرتا ہے تو فوراً چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ تو ایسی قادر مطلق ذات یقیناً تمہیں دوبارہ زندہ کرے گی اور تم اپنے اعمال کا حساب و کتاب دو گے۔ تو اس طریقے سے اللہ نے دو بہت بڑی گمراہیوں کو جو مشرکین میں پھیلی ہوئی تھی، یہ دنیا کی گمراہ قوموں میں موجود ہوتی ہے، ان کو یہاں ذکر کر کے ان کا بڑا دلیل کے ساتھ رد کیا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور قرآن مقدس پر عمل کی توفیق